السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 8، تختی نمبر 13، تشدید کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے وہ تختی نمبر 13 کے وہ کلمات ہیں جن کے اندر تشدید پائی جاتی ہے، یعنی ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آج میں نے کچھ پیچھے کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے عدوٌ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو دو پیش ون، عدوٌ وقفاً عدو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں عین کو میں نے بالکل نہیں کھینچا، عین زبر ع، دال واو پیش دو، ٹھیک ہے۔ تو دال کو واو کے ساتھ اس لیے میں نے ملایا ہے کہ واو کے اوپر تشدید ہے، اور جب کسی حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح واو کے اوپر دو پیش ہے تو یہ اپنی حرکت کے موافق عدوٌ۔ اب جب ہم وقف کریں گے آخر میں تو یہ بن جائے گا عدو، واو کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ اس وقف کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اور وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عدوٌ جب ہم آخر میں تنوین کو پڑھتے ہیں، ناک میں آواز جاتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، اور نون تنوین میں غنہ کرنا ضروری ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ 1 الف کے برابر ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے تولا۔ اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ تا زبر تا، واو لام زبر واللام، کھڑا زبر لا، تولا وقفاً تولا۔ اب یہاں پر دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور اس کی حرکت کے موافق اور لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، تو تول پھر لام کھڑا زبر لا، تولا۔ اور تشدید کو پڑھتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی دیر لگانی ہے، جس طرح 2 حرف پڑھے جاتے ہیں، جیسے عدوٌ تولا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے تواباً، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تا کو واو کے ساتھ اس لیے ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر تشدید ہے۔ تا واو زبر تا، واو الف زبر و، توا، با دو زبر بن، تواباً وقفاً توابا۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے تا کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے کیونکہ واو کے اوپر تشدید ہے، پھر میں نے واو کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے کیونکہ الف جو ہے وہ ساکن ہے، تو واو الف زبر وا۔ اب یہاں پر جو واو کے آگے الف ہے وہ الف مدہ ہے، اور اسی طرح آگے ہے با دو زبر بن، اسی طرح اس کے اندر ہم غنہ بھی کریں گے، اور جب ہم وقف کریں گے تو وقف کے اندر اس کی آواز 1 الف کے ساتھ مل جائے گی، جیسے تواب سے تواب، آخر میں الف کی آواز بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ 2 زبر کو ہم کیا کریں گے؟ حالت وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سجاجن۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سا جیم زبر سجیم، الف زبر جا، سجا، جیم دو زبر جن، سجاجن وقفاً سجاجا، سجاجا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سا کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور جیم کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو اسی طرح جزم جو ہے وہ بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اور جو تشدید ہے وہ بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر تشدید کی پہچان آپ کو نہیں پتہ کہ تشدید کسے کہتے ہیں، تو یہ جو 3 دندان لگے ہوئے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اب تشدید کا مطلب کیا ہے؟ تشدید کا مطلب یہ ہے کہ کسی حرف کو 2 بار جیسے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا،
ٹھیک ہے، یہ اس طرح پڑھی جاتی ہے. اور جو جزم ہے وہ ایک بار پڑھی جاتی ہے حمزہ با زبر اب، بس. سجاجن سے سجاجا، آخر میں وقف بالابدال ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے غساقن. اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. اب غین جو ہے یہ موٹے حرفوں میں سے ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور سین کے اندر سیٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی. جیسے غین سین زبر غس سین الف زبر سا غسا قاف دو زبر قن غساقن وقفا غساقا. غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین کے اندر سیٹی ادا کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں جو قاف ہے اس کو ہم موٹا کریں گے، اور آخر میں جو تنوین ہے اس کو حالت وقف میں الف کے ساتھ بدل دیں گے. غساقن سے غساقا، سجاجن سے سجاجا، توابن سے توابا. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لائن سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مفرن. اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، میم زبر ما فا را زبر فر را دو پیش رن مفرن وقفا مفر. اب یہاں پر دیکھیں میں نے کیا کیا ہے، میم کو بالکل نہیں کھینچا اور فا کو میں نے را کے ساتھ اس لیے ملایا ہے کہ را کے اوپر تشدید ہے. پھر میں نے را کے اوپر جو دو پیش پڑے ہیں وہ اس کی حرکت کے موافق ہیں، مفر پھر غنہ کیا. اور اب اگر میں وقف کروں گا اس کے اوپر رکوں گا، مفر را کو میں موٹا پڑھوں گا اور تشدید کو بھی میں ادا کروں گا، کیونکہ را ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ را موٹی ہوگی. اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اذلہ. ٹھیک ہے، اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ بھی جاننا ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. اسی طرح ذال جو ہے یہ کیا ہے، نرم حرفوں میں سے ہے تو ہم اس کو نرم کر کے پڑھیں گے. حمزہ زبر ا، ذال زبر ذا. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے، نرم کر کے پڑھیں گے. حمزہ زبر ا، ذال لام دو زبر ذال لام زبر لا اذل وقفا اذل. تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا. اب آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والمعترہ. تو اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، میم عین پیش مع، والمعتى را زبر تر را زبر را تر را والمعتر. اب اس کو دیکھیں، واو کو میں نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، یہ بن گیا ول میم عین پیش مع. اب دیکھیں تشدید کے اندر بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اور جزم کے اندر بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. تو اسی طرح لام کو میں نے واو کے ساتھ ملایا، پھر عین کو میم کے ساتھ ملا کے والمع. اب تا کو میں نے جب را کے ساتھ ملایا تو را کے اوپر تشدید ہے اور اس کی حرکت کے موافق اس کے اوپر زبر بھی ہے، والمعتر. تو را کیا ہوگی، آخر میں موٹی ہوگی، اور جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں اس کے اوپر وقف بالاسکان ہوگا، یعنی جو پہلے سے ساکن نہ ہو. والمعتر سے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، والمعتر. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ممددۃ. تو اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. میم پیش مو، میم دال زبر مد، دال زبر دا ممد، دال زبر دا ممدد، تا دو زیر تن ممددۃ وقفا ممددہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں میم کو میں نے بالکل نہیں کھینچا اور اس میم کو دال کے ساتھ میں نے ملا کر پڑھا ہے، کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کے اوپر زبر ہے. ممددہ دال زبر دا، تو اس کی حرکت کے موافق میں نے دال کو بالکل نہیں کھینچا. ممددہ تا دو زیر تین، آخر میں جو ہے وہ تا ہا کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، جب ہم وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گی، جیسے ممددہ سے ممددہ. اب اس کے اندر جو آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے ممددۃ، اس کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کیا ہے، یہ ناک میں آواز جاتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں. اور نون تنوین کو پڑھتے وقت اس کے اندر غنہ ضروری ہے، اور اسی طرح غنے کی جو مقدار ہے وہ ایک الف کے برابر ہے. اب یہاں پر میں نے تھوڑی سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تنوین
تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس حرف کو منون کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکات ہوتی ہیں اس کو متحرک کہتے ہیں، اور اسی طرح جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، کھڑی حرکات۔ یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 حرکات ہوتی ہیں، جیسے زبر زیر پیش ہوتی ہے اس طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی ہوتا ہے۔ ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وقف۔ اب یہاں پر جو میں نے وقف کیا وہ وقف بالاسکان ہے 2 پیش کے اندر، یہ وقف بالسکون ہے، اور یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہے، اور اس کے بعد جو ہے سجاجن سے سجاجہ، توابن سے توابہ، یہ وقف بالابدال ہے، اور یہاں پر میں نے جو ممددتن سے ممددہ پڑھا یہ بھی وقف بالابدال ہے، ٹھیک ہے۔ اب وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آخر میں زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہوتی ہیں تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں۔ اگر 2 زبر آ گئی، مفرن سے مفر، عدون سے عدو، ٹھیک ہے۔ اس طرح اذل سے اذل، ٹھیک ہے، ہم ساکن کر دیں گے۔ اس کے بعد جو وقف بالابدال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بدلنا۔ یہ کیا ہوگا، 2 زبر کے اندر ہوگا یا اس تاگ میں ہوگا جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ توابن سے توابہ الف کے ساتھ تبدیل کریں گے، اس کو بدلنا کہتے ہیں۔ وقف بالابدال کا مطلب بھی بدلنا ہی ہے۔ اس کو ہم تا کو ہا کی شکل میں بدل دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے، بدلنا۔ تو یہ تھا وقف کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے تشدید۔ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشدید کو پڑھتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، اور اتنی دیر لگانی ہے کہ جیسے 2 حرف پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح والمعتر، جب را کے اوپر تشدید ہو تو وہاں پر ہم نے ایک بات سے بچنا ہے، وہ ہے تکرار۔ تکرار 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تکرار حقیقی، دوسرا تکرار متشابہات۔ حقیقی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے، جیسے بہت سارے را پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے والمعتر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں تو یہاں پر تکرار حقیقی کون سا ہوگا، والمعتر، یعنی بہت سارے را پیدا ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے تکرار متشابہات، کے متشابہ لگتا ہے کہ یار کیا پتہ یہ پڑھ رہا ہو یا دوسرا را بھی پڑھ رہا ہو لیکن وہ پڑھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ والمعتر 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 والمعتر، تو ان دونوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ اس کے بعد ہم جب را کے اوپر زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور جب زیر ہوتی ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔